ہم یہ تو خوش ہو گئے. کیا خوش ہو گئے؟ یہ خوش ہو گئے کہ غوث پاک کے ابا ایک سیب بے کے آ رہا تھا، سیب کھا لیا انہوں نے. پھر اس کی معافی تلافی کے لیے ندی جا کے باغ رکھانا پڑا. باغ رکھانے کے بعد پھر کہا معاف کر دو. کہا نہیں، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. بیٹی کیسی ہے؟ جو آنکھوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، کان پاؤں سے بیکار. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تم نے کبھی سوچا انہوں نے 3-4 سال وہ باغ رکھایا، ایک سیب ہی تو تھا. تم نے دوسروں کے کھیتوں میں سے کتنے گنے توڑ کے کھائیں. گنے کی ٹرالی جا رہی ہے، کتنے گنے کھینچ لیے. ابا کی ٹرالی ہے تمہارے. مونگ پھلی والا آ گیا تو مونگ پھلی کے کتنے دانے کھا لیے. کتنے لوگوں کا حق کھا لیا. تمہیں اللہ نے زمین دی ہے، اس کا عشر نکالتے ہو؟ وہ دوسروں کا حق نہیں ہے کیا؟ پوچھے علماء بیٹھے. بالکل دوسروں کو. پہلے یار اپنے گریبان میں تو جھانک لو یار. کتنے لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یار. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے یار. دھیرے دھیرے انشاءاللہ اگر ایک ایک بات پہ عمل کرو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے. معافی تلافی کے لیے گئے، کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. کیسی بیٹی؟ جب جا کے دیکھا اتنے حسین و جمیل خوبصورت، واپس آ گئے فوراً. کہا نہیں وہی ہے. او بیٹا چپ، او میرے چاند، میرے لال چپ. کہا کہ معافی تلافی. کہا نہیں یہی ہے تمہاری بیوی. آنکھوں سے بیکار کا. آنکھوں سے بیکار مطلب یہ ہے کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی، دنیا نہیں دیکھی. ہاتھوں سے بیکار، شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا. پاؤں کان شریعت کے خلاف. جب ماں ایسی ہو، پیٹ میں بچہ، عبدالقادر غوث پاک صبح سے شام تک کپڑے دھوتی ہیں، عورتیں برتن مانجتی ہیں، بستر کرتی ہیں، جھاڑو مارتی ہیں. غوث پاک کی ماں جھاڑو مار رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، بوضو رہ رہی ہیں. صبح سے شام تک کبھی 18 پارے پڑھ دیتی ہیں، کبھی 15 پارے پڑھ دیتی ہیں. غوث پاک نے پیٹ میں ہی یاد کر لی. جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی ماں نے جب بھی غوث پاک کو دودھ پلایا تو وضو بنا کر کے آڑ میں بیٹھ کے ایسے کپڑا ڈھک کے، ایسے کپڑا ڈھک کے آڑ میں بیٹھ کے اندر تو دودھ پلایا. ہماری تمہاری بیوی بہن بیٹی چھت پہ کھڑے ہو کو دودھ پلا رہی ہے. سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے. ایک مجذوب چلا اللہ والا جس کے پاس دونوں آنکھیں تھی، علم بھی تھا اور عشق بھی تھا. جاتے جاتے بچوں سے سلام کرنے لگا. بچوں سے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ. سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. مگر بڑے پیر بھی کھڑے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے. بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا. جیسے ہی 2 مرتبہ جواب ہوا وہ اللہ والا رک گیا، پیچھے کو واپس آیا. کہا بچوں بولو 2 مرتبہ کس نے جواب دیا؟ سلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. سارے بچوں نے بتا دیا بابا اس نے جواب دیا، یہ بچہ ہے. اس اللہ والے نے بڑے پیر کی پیشانی کو پڑھ لیا اور پہچان لیا یہ کوئی مقدس اللہ کا بندہ ہے. اللہ اللہ. وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کے آداب معلوم نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو پھر کہا سلام ایک مرتبہ، جواب بھی ایک ہی مرتبہ. مگر ذرا غور کرو، بڑے پیر جواب دیتے ہیں. کہنے لگے بابا آج سے کچھ سال پہلے آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. یہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں، 11ویں والے پیر کہہ رہے ہیں میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. مگر آپ نے سلام کیا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا. جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہیں میری ماں دہشت زدہ نہ ہو جائے، میری ماں ڈرنا ہو جائے. اے اللہ والے میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے. نعرہ تکبیر.
اب بریلی کے امام کو ذرا پڑھو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، زندہ باد، سلمان صاحب، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، بولو یا غوث المدد، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے، کیا بات ہے، مگر کچھ لوگ گمراہ کیے ہوئے، وہ علم والے جن کے پاس عشق نہیں ہے، وہ وہی ہوتے ہیں جن کے پیجامے کچھ حد سے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہو گئے؟ اب کوئی نام بتانا تھوڑی ہے، جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں وہ کمیاں نکالتے اللہ والوں میں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت کا مزار پہ جانا احناف کے یہاں جائز ہے، کوئی مائی کلال دکھا نہیں سکتا، کسی سنی عالم نے لکھا۔ اگر غلطی ہم نے کر لی، آپ نے کر لی، کسی کی بہن بیٹی مزار پہ چلی گئی تو ڈائریکٹ ٹارگیٹ بناتا، دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا عرس ہی ناجائز ہے، اس بے وقوف سے پوچھو۔ مگر مجھے یاد آنے لگا وہ جس کا پیجامہ ہی اوچھا نہیں بلکہ قسمت بھی اوچھی تھی۔ قرآن شریف سے حوالہ دیتا ہوں، اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سبحان اللہ، کیا بات، آپ نے پڑھا، جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو پوری جان لگا کے پڑھتا ہوں، کیوں مجھے اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں لگتا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان کا یہ واقعہ، اور 19واں سپارہ اٹھاؤ گے تو ملے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنات کو جمع کیا، یہ بتاؤں گا اللہ کے ولیوں سے مانگنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا، سمجھے؟ انہوں نے جنات، انسان اور پرندے ان سب کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اب پرندوں کو چیک کیا، حاضری ہونے لگی اپنے اس نے، بولے کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد وہ پرندہ جو چکتا یوں کر کے، کیا بولتے اس کو یہاں؟ کھٹ کھٹ بڑھئی۔ اب وہ کھٹ کھٹ بڑھئی ہو یا کھٹ کھٹ فقیر ہو، جو بھی ہو، برا مت مانی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے، آج تو ان کا مہمان ہوں، اس لیے بول دیتا ہوں تمہارے قریب کا ہوں۔ ہدہد، حضرت سلیمان لگا کیا بات ہے ہدہد کا، آنے دو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا اس کو۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئے، کہاں تھے، کیا تھا، کیا معاملہ ہے، غائب کیوں تھے؟ تم کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ آ گئے کیا؟ ہاں، کیا ہوا؟ ہدہد سے پوچھا کہاں تھے، غائب کیوں؟ اب وہ ہدہد کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی، میں ایک ملک سبا سے ایک نبا لایا ہوں، مطلب خبر لایا ہوں، اور ایسی خبر، اللہ، جو ایک عورت ہے اور اس کا نام بلقیس ہے، سننے کی بات ہے، اس کا نام کیا؟ بولو او بیٹا کان میں بات مت کرو، او پنک شرٹ، نام کیا ہے؟
تم ہی سے کہہ رہے ہو, کہاں دیکھ رہا ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ بلقیس نام ہے, اور اس کا تخت ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا ذکر آیا, سمجھے؟ موتی سونے چاندی سے جڑا ہوا. اچھا خبر بھیجا دی, اب پورا واقعہ لیکن شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. خبر بھیجا دی, بلقیس آنے لگی. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کا تخت پہلے لا کر کے مجھے دے گا؟ سارے لوگوں میں ایک جن تھا, جن, اور وہ جن بھی اتنا بڑا ہیکل, اتنا بڑا طاقتور دیو. پوچھا کون لائے گا؟ وہ جن کہنے لگا میں لاؤں گا. قرآن میں آتا قال عفریت من الجن, عفریت جو جن تھا اس نے کہا کیا کب تک لاؤ گے؟ کتنی دیر میں؟ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے, جو کھڑے ہیں بیٹھنے سے پہلے, جو بیٹھے اٹھنے سے پہلے, دونوں تفسیر. قرآن کی آیتیں بالکل سچا ایک دم, علماء بیٹھے ہیں, کہا اس سے پہلے پہلے لا کر کے پیش کروں گا. اچھا سلیمان بولے نہیں علیہ السلام, ابھی اور بولو. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ان سے بڑا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں. تقریباً 1500 کلومیٹر جو بیٹھا کھڑے ہونے سے پہلے, جو کھڑا بیٹھنے سے پہلے, محفل برخاست ہونے سے پہلے, اس سے بڑا طاقتور کوئی جن نہیں. لیکن وہیں پہ ایک اللہ کا مقدس ولی بھی تھا. واہ سبحان اللہ. اب ذرا پاور دیکھو ولی کا. ان ولی کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ کھڑے ہو گئے, بولے میں لاؤں گا. کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ بولے یار, سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی جن کے پاس کتاب کا علم تھا. اللہ بولے علم اور عشق ذہن میں رکھنا. کب میں لاؤں گا؟ کب تک؟ کتنی دیر میں؟ ٹائم بولو. تو تم سمجھ رہے ہوگے, انہوں نے تو کہا تھا, جن نے تو کہا تھا بیٹھنے سے اٹھنے سے, محفل برخاست ہونے سے پہلے, مگر انہوں نے کیا کہا؟ ان یرتد طرفک, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. کیا بات بھئی, واہ واہ واہ. اللہ والے کی شان دیکھو, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. جیسے انہوں نے پلک جھپکا, اس اللہ والے نے ایسے کیا, تخت آ گیا. سبحان اللہ. اب جب تخت آیا تو یہی بات انگلینڈ کے ایک انگریز نے پڑھی اور ایمان لے آیا اور دل میں ٹھان لیا مجھے بھی یہی علم حاصل کرنا ہے. اللہ اللہ وہ جو تھا ایمان لے آیا, مگر اس نے سوچا یار اب کس کے ساتھ رہوں, کہاں سیکھوں. اسے مل گئی ایک جماعت, اور جماعت بھی وہی تھی, سمجھ رہے ہوگے, جو نہ نیکری ہے نہ پیجامہ ہی ہے. اللہ جانے کیا ہے, حقیقت ہے, یہی بات ہے. اب وہ جماعت ہاتھ آ گئی. اس نے سوچا ٹوپی لگا ہوا ہے, نماز بہت پڑھ رہے ہیں, انہی کے پاس یہ علم ہوگا, اور کیا پتا تھا یہ نرے چور ہے, ان کے پاس کہاں سے آئے گا. وہ بیچارہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا. جب ہاتھ چڑھا پوچھ رہا, بولے مجھے وہ علم سکھا دو. بولے اللہ سب دے دے گا, اللہ سب دے دے گا, تو اسٹوو میں ہوا ڈال. اب بیچارہ اسے ہوا ڈلوا رہے ہیں, کبھی کڑھیے منجوا رہے ہیں, کبھی مسجد میں برتن دھلوا رہے ہیں. پوری جماعت آ رہی ہے, جا رہی ہے. 1 سال اس سے ہوا ڈلواتے رہے اور کڑھیے منجواتے رہے, مگر کچھ نہیں آیا, کیونکہ وہ بھی کانڑے تھے. ان کے کہاں سے میں نے بتایا نہیں کتنا علم والا, اگر ان سے نفرت ہے اللہ والوں سے تو وہ کانا. بیش حق, بیش, جی جی. توجہ رکھنا.
अच्छा बातें समझ में आ रही हैं? 1 साल तक कड़ाई मंजवाते रहे, कहते रहे साहब अब कब आएगा वो इल्म? बोले अल्लाह सब दे देगा, तू तो चल। बोले मुझे नहाना, बोले बाद में नहा ली, पहले नमाज पढ़। तो इतने बड़े गुंडे। मगर इत्तेफाक से साबिर पाक के मामू का मजार शरीफ, जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, पाक पटन में उनका मजार है। उधर से ये लोग निकल के गए तो मजार का दरवाजा खुला हुआ था। कुछ फकीर आ रहे थे, जा रहे थे, अल्लाह वाले, इल्म और इश्क वाले आ रहे थे, जा रहे थे, हरे हरे कपड़े पहने हुए, टोपियां लगाए हुए आ रहे जा रहे, चेहरे पे नूर अलग था। ये अंग्रेज कहने लगा ये लोग कौन है? मेरा भी दिल चाह रहा मुसलमान लग रहा, मैं भी जरा इनकी बारगाह में चला जाऊं। क्या बात। उन्होंने पकड़ लिया, बोले यहां मत जाइए। इसी वजह से इल्म नहीं मिल जाता। बोले यहां मत जाना। यहीं से तो दुश्मनी थी असल में। नमाज तुमसे कम थोड़ी पढ़ रहे हैं कोई, वो चाहे दिखावे वाली सही, मगर पढ़ तो रहे। कहा कि यहां मत जाना। उसने सोचा यार इनकी भी दाढ़ी है, हमारी भी दाढ़ी है, ये भी टोपी ओढ़े, हम भी ओढ़े। उसे क्या पता था साबिर पाक के मामू अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर खुद खींच रहे हैं। उसने हाथ को छोड़ दिया और हाथ छुटाने के बाद सीधा अंदर जाने लगा। और जैसे ही अंदर गया, सुनने की बात है, आज पता नहीं ये इनका दरबार है, पता नहीं कितने वली, कितने गौस, कितने कुतुब, कितने अब्दाल आज हाजिरी दे प्रोग्राम में आए। और मेरे आका भी तशरीफ लाए, पता नहीं किस किस की किस्मत जाग जाए। क्या बात भाई, वाह वाह। अरे भाई मोटी सी बात है, अगर चोर के यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो उसके 2-4 तो चोर दोस्त होंगे ही। कौन आएगा? चोरी तो आएंगे। और अगर शराबी का है तो वो पिलक्कड़, पेवड़, और अगर कोई सट्टा खेलने वाला हो तो सटोड़ी आएंगे, कोई पहलवान हो तो 2-4 पहलवान आएंगे। उसकी रेंज के आदमी आते हैं ना। और जब अल्लाह के वली का प्रोग्राम है तो पता नहीं किस पे किसकी नजर आ जाए, बेशक जी। किस पे किसका प्यार आ जाए। वली उलमा की बारगाह में जाया करो तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में जाया करो ना तो दिल संभाल के। दिल अल्लाह अल्लाह जैसे ही अंदर घुसे तो दरबार में एक फकीर ने पकड़ लिया, झाड़ू बगल में रखी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चेहरा पहचान लिया, फकीर ने पेशानी पढ़ ली, इल्म और इश्क दोनों था। कहा लगता है बाबा के मेहमान हो। जी मेहमान हूं। कहा क्या चाहते हो? तो कहा क्या मतलब? वो फकीर जो झाड़ू मारता था कहने लगा क्या खाओगे, क्या पियोगे? तुम मेहमान हो ना, मैं खादिम हूं, मेजबान हूं। बोला क्या चाहिए? कढ़ाइयां मांजते मांजते बेचारा थक गया था। बोला चाय चाहिए, चाय पिला दो। जब कहा कि चाय चाहिए, चाय पिला दो, उस फकीर ने जो झाड़ू मारता था हाथ ऐसे किया, चाय का कप आ गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उधर उसे बिल्कीस का तख्त याद आ गया। क्या बात। जिसके लिए कलमा पढ़ा था उनने, वो चाय का कप आ गया। और चाय का कप भी उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना नहीं था, भारत था। अल्लाह अल्लाह, उसे इंडिया का कप नहीं था, किसी मार्केट बाजार का कप नहीं था, बल्कि ईमान लाने से पहले इंग्लैंड में वो अंग्रेज अपने घर में जिस कप में चाय पीता था वही कप था। या जमीन पे खड़े खड़े वो अल्लाह वाला एक सेकंड में हाथ किया तो इंग्लैंड से उसी के बावर्ची खाने से कप आ गया। वाह सुभान अल्लाह। उसने कब देखा, बोला ये तो मेरा ही है। कहा बाबा भी तो तेरे ही है। कहने लगा बाबा अब चाय तो हो गई खत्म, ये बताओ तुम्हें ये इल्म कौन सी किताब पढ़ के आया है? कौन सी
फकीर कहने लगा मैंने मदरसे में पढ़ा मगर रोशनी यहाँ से हासिल की है, मदरसे की पढ़ाई से भी मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास इल्म भी है, मगर ये जो आया मुझे बाबा के दर की झाड़ू मारते मारते सफाई करते करते जब मुझे इश्क हुआ बाबा की नजर पड़ गई, मेरा बेड़ा पार हो गया, मुझे ये जो इल्म हासिल हुआ वो बाबा की चौक